السلام علیکم سیریہ 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں. کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. آف کورس ہم سب کی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پوری کرنا اتنی ضروری نہیں ہے, یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کریں گے تو پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں, اس کو پورا کریں. کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز کر سکتے ہیں جن سے ان کا دن بہتر ہو جائے, یا ان کی کسی مشکل میں مدد کر سکتے ہیں. تو یہ مت سوچیں کہ کوئی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, اور ہمیشہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اور ہم سب اگر یہ فیصلہ کر لیں گے تو سوچیں ہم اپنی سوسائٹی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں ایک دن ایک نیکی کی طرف. مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها صدق الله العظيم. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا جو جس کا اہل ہے اس کو اسی منصب پر مقرر کرنا چاہیے. اور یہاں امانت کا ذکر فرمایا. امانت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی وہ قسم جس امانت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا, یہ بھی ایک امانت ہے. اس کے متعلق بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس امانت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آف کورس ہمیشہ ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں, گرو کرتے رہیں. اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ کوئی میری عادت اچھی نہیں, کوئی بات میں جو کر دی میں نے وہ اچھی نہیں, یا کسی طرح سے جس طرح آپ نے رسپونڈ کیا کسی کو وہ اچھی بات نہیں, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی وقت زیادہ جلدی یا لیٹ نہیں ہوتا. آپ کو کوئی چیز لگتی ہے, ریکگنائز کرتے ہیں کسی چیز کو, تو فوری طور پر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہر دن فیصلہ کریں کہ اچھا چلیں کل سے میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. اور اپنی انڈیویجول جو ایک جس طرح سے بدلاؤ آنا چاہیے ایک شخص میں, ایک وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے, تو اس چیز کو کبھی روکے مت, اس کو ریسٹرکٹ مت کریں. اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ٹوڈیز ویدر. جی, آج کا میکسیمم ٹمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو 17 ڈگریز رہے گا, اور کم سے کم ٹمپریچر 7 ڈگریز رہے گا. اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں یو وی انڈیکس کی تو وہ 2 ہے. اگلے 10 دن میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں. ہوا 7 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلے گی. ویزیبلٹی 10 کلومیٹرز ہے, اور اس وقت آپ کو محسوس ایسے ہوگا کہ 10 ڈگریز ہے, بیکاز آف کورس ہوا تھوڑی بہت چل رہی ہوتی ہے, اور کافی سردی ان دنوں میں آپ کو محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اسموگ آج اتنی نہیں ہے, اور کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ آپ کو فوگ نظر آ رہی تھی, لیکن آج ڈیفینیٹلی فوگ اتنی زیادہ نہیں ہے. اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, کوشش کریں کہ پانی کا استعمال دن کے تھرو آؤٹ کرتے رہیں. سردیوں میں محسوس نہیں ہوتا کہ پیاس لگ رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو پانی کی ضرورت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں سن پروٹیکشن کی, سن ڈیمیج از ویری ویری ریئل. ابھی محسوس نہیں ہوتا, بٹ ڈیفینیٹلی جب آپ 35, 40, 50 کی ایج میں پہنچتے ہیں تو سن ڈیمیج بڑی ویزبلی آپ کی اسکن پر نظر آنے لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ سن پروٹیکشن کا لازمی طور پر استعمال کریں. دن کے تھرو آؤٹ ونس اگین آپ اس کو استعمال کرتے رہے, ہر کچھ گھنٹے کے بعد ری اپلائی کر لیں. اگر اسموگ فیصل آباد شہر میں, کیونکہ دن کے کسی نہ کسی وقت آپ کو اسموگ ضرور محسوس ہونے لگتی ہے, تھوڑی سی آپ کو تھکنیس ہوا میں محسوس ہوتی ہے, تو کوشش کریں کہ اس وقت فوری طور پہ ماسک کا استعمال کریں. اینڈ ایون جب اسموگ نہیں بھی ہوتی, ایئر پولیوشن ایک ریالٹی بن چکا ہے فیصل آباد شہر کا. ہم شاید اس طرح سے اپنا پولیوشن نہیں کنٹرول کر پائے, چاہے وہ ہم وہیکلز کی بات کرتے ہیں یا چاہے انڈسٹریل ہم بات کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال پیدا ہو گیا ہے. تو اگر آپ کو کبھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے, تو وہ یوزلی پولیوٹنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. اسے کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال کریں, اور
یہ مت سوچیں کہ شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر محسوس ہو رہا ہے تو بریدنگ ایشوز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ اور چیزیں آگے چلتے ہوئے ہو سکتی ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ سیف رکھیں اپنے آپ کو، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں. آگے بڑھتے ہیں، اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل چینجز 2022 میں بہت زیادہ آئے ہیں، اینڈ آئی تھنک کمپیریٹیولی اگر ہم پچھلے 10 سال میں دیکھتے ہیں تو 2022 کافی انٹرسٹنگ رہا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکے ہیں کہ عوام کافی ڈس اپوائنٹڈ ہے اپنی گورنمنٹس کے ساتھ. اینڈ ہم جہاں پر ایک طرف چاہتے ہیں کہ عوام کو آواز دیں اور عوام کے مسائل کی اسپیشلی بات کریں، بیکاز آج کے وقت میں انفلیشن، ایک عام زندگی، جابس ملنا مشکل ہوتی جا رہی ہیں. بزنسز جو کہ پہلے اگر 100% آپریشنل تھے، اگر ہم اس کو سال کی شروع میں دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ 50% پر آ چکے ہیں. اور یہ کوئی آف کورس یہ کوئی اسٹیٹسٹکس ہر جگہ پہ اپلائی نہیں کرتے، پر ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ کٹ ڈاؤن دیکھنے کو ملا ہے، ہر جگہ پر آپریشنز کم ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، ورک فورس لیٹ گو کی گئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج کے وقت میں اپنی عوام کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس برین ڈرین بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اندر میجر تھنگ جو کہ آج کے وقت میں ہمارے ملک کی ریالٹی بن چکی ہے. یوتھ کیا کر رہی ہے، وہ لوگ جو کہ ایکچولی میں اس ملک کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آگے جا کر کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو 2022 کی بھی بات کریں گے اور 2023 جو کہ آنے والا ہے اس کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عبدالرحمان ہمارے ساتھ ہیں، سٹی 41 سینئر رپورٹر ہے. عبدالرحمان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے پولیٹیکل جو اسپیشلی 2022 کی بات کرتے ہیں، عبدالرحمان کیا سب سے امپورٹنٹ مومنٹس رہے پولیٹیکلی، اینڈ اس وقت جہاں پر ہم 2022 کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس ہم 2023 میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ تھینک یو فاطمہ. یہ 2022 ختم ہونے کے قریب ہے تو یہاں پر سب سے عام یہ بات رہی کہ 2022 پورا کا پورا جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار سال رہا ہے. یہاں پر استحکام صرف شروع کے 1-2 مہینوں میں تھا، اور اس کے بعد جب بات یہ کہ یہاں پر عدم اعتماد آ رہی ہے تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی چال کھیلتے ہوئے سیاسی جوا کھیلتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں منجمد کر دیں، بجلی کی قیمتیں 5 روپے فی یونٹ کم کر دیں، اس طرح کے ریلیف دیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے ریزرو 20-22 ارب ڈالر پہ موجود تھے وہ نیچے آنا شروع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب عدم اعتماد شروع ہو گئی، عدم اعتماد کو یہاں پر اسپیکر نے ایک رولنگ دیتے ہوئے ختم کر دیا کہ وہ کیونکہ یہ پھر سائفر کا ایک معاملہ کھڑا ہو گیا. کہا گیا کہ یہاں پر ہمارے انویسٹر نے کہا ہے، جو امریکہ نے ڈکٹیٹ کروائی ہے عدم اعتماد، کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہماری ساری غلطیاں معاف کر دیں گے. یہ رولا کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں، عدالت نے اسمبلی بحال کر دی. پھر جو ہے وہ عدم اعتماد والے دن عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی، جو ہے وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا. اس کے بعد پنجاب میں یہاں پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنائے گئے. دوسری جانب عدالت کے ذریعے پھر دوبارہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے. اب پھر پرویز الہی کو گورنر نے ہٹا دیا تو عدالت نے گورنر کا جو حکم نامہ ہے وہ معطل کیا اگلی سماعت تک. تو یہ پورا سال ایسے ہی چلتا رہا ہے جس میں اسٹیبلٹی نام کو نہیں رہی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو اکانومی تھی وہ بیٹھ گئی ہے تقریباً. جو ہمارے ریزرو ہے وہ 6 ارب ڈالر پہ آ گئے ہیں. جو یہاں پر قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ 215 روپے پہ ہے پیٹرول. اسی طرح سے جو بجلی کی قیمت ہے وہ گرمیوں میں تو لوگوں کو اپنی چیزیں بیچ کے بل پے کرنے پڑے تھے. ابھی سردیوں میں کیونکہ بجلی کی کنزپشن کم ہوتی ہے اس وجہ سے بل کم آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنے کم نہیں ہے کہ غریب پے کر سکیں. جو یہاں پر بے روزگاری کی شرح ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے. مہنگائی کی شرح 30% تک پہنچ کے اب دوبارہ 22-23 پہ ہے، لیکن کم ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. جو سیلاب نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی اس برس 2022 میں، تقریباً 40 سے 50 ارب ڈالر کا جو نقصان ہے وہ لوگوں کا ہوا یا گورنمنٹ کا ہوا. تو یہ 2022 پورا کا پورا پاکستانیوں کے لیے کڑی آزمائش کا برس تھا. اور اس کی وجہ سے جو آپ نے سوال کیا کہ 2023 اس کی بنیاد پر کیسا ہوگا، تو 2023 تو اوبویسلی الیکشن ایئر ہے. وہاں پر تو ایسی امیدیں کی جا سکتی ہیں. الیکشن ایئر میں تو جو ہے وہ انسٹیبلٹی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے الیکشن ایئر سے 1 سال قبل جب لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ سال بھی ہم نے سیاسی عدم استحکام کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کی بنا پر اگر ہم بات کریں
کوئی پیشن گوئی کریں کہ 2023 کیسا ہوگا، تو انفارچونیٹلی 2023 بھی 2022 کا عکس ہی ہوگا، کیونکہ ایک تو روس یوکرین وار 2022 میں جو چھڑی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، شاید اس کو نیٹو مزید ایکسپینڈ کروانا چاہے کسی اور ملک میں، رشیا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہائک پہ چلی گئیں، ابھی کم ہوئی ہیں، $75 فی بیرل پہ آئی ہیں، لیکن ان کو کریش ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک جتنی اوپر گئی ہیں نا، یہ تو 50-60 کے اراؤنڈ چلنی چاہیے تھی۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا جب پیٹرولیم مصنوعات بڑی تو پام آئل ہم جو امپورٹ کرتے ہیں، سب سے بڑی ہماری امپورٹ ہے پیٹرولیم مصنوعات کے بعد، وہ بھی ہمیں مہنگی ملنی شروع ہوئی، لکڑی امپورٹ کی جاتی ہے وہ مہنگی ملنی شروع ہوئی، پھر ہماری جو امپورٹ ہے وہ ڈبل ریٹ پہ چلی گئی، یہاں پر ہماری حکومت نے امپورٹ پہ ڈبل ٹیکس بھی لگا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ سال کے شروع میں اگر ہم 5.5 پونے 6 پہ تھے تو ابھی جو ہے وہ بمشکل 3 کے نیچے ہیں یا 3 کے آس پاس ہیں، اگلے برس بھی یہی کچھ رہے گا، نہ گروتھ ریٹ بڑھے گا نہ جابز کریٹ ہوں گی۔ ہاں ڈیولپمنٹ سکیمز تھوڑی چلیں گی تو اس کا نتیجہ تھوڑا سا بہتر ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ڈالے گا۔ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یا ہاؤسنگ انڈسٹری چل رہی تھی وہ بھی تباہی کے دہانے پر چلی گئی، اس پر اتنے زیادہ ٹیکسز امپوز کر دیے گئے کہ وہ لوگ جو ہے وہ رجسٹری کروانا چھوڑ گئے، اور جہاں اس سال مطلب دسمبر تک جو رجسٹریوں کی تعداد اتنی رہی ہے کہ پچھلے برس ایک مہینے میں اتنی ہو رہی تھی، کنسٹرکشن بہت ہو رہی تھی، پیک پہ چلی گئی تھی، مکان بن رہے تھے، بینک کے لون دے رہے تھے کنسٹرکشن کا، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا بے روزگاری کی صورت میں۔ تو ابھی واحد ایک چیز چل رہی ہے وہ گولڈ ہے، لوگ اپنے جو جتنے بھی پیسے ہیں وہ ایسٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سب سے سیف وہ گولڈ میں کھیر رہے ہیں۔ بالکل عبد الرحمان، پنجاب کی جو کرنٹ سچویشن ہے، اینڈ آف کورس آگے چلتے ہوئے کس کو دیکھتے ہیں آگے آتے ہوئے، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے کسی کو آگے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا کیا ہوگا؟ فاطمہ دیکھیے، میں سنجیدگی سے سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن سے اب آپ کوئی نہیں ہے، جو قومی مفاد کے نام پر اپنی من مرضی کی تشریح کرتے ہیں یا فیصلے لے کر آ جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے جو ملک ہے وہ کئی قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ ریکوڈیکٹ کیس میں جو عدلیہ کا فیصلہ بڑا مشہور، جس نے $7-8 ہمیں جرمانہ پڑوا دیا، تو یہ ایڈمنسٹریشن کے فیصلے، اسمبلی کے فیصلے اسمبلی میں ہونے چاہیے، اس کو 12 عدالت میں نہیں لے کے جانا چاہیے، اور اگر عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر جو کانسٹیٹیوشن کے متعلق جو ہے وہ ڈیسیجن آنا چاہیے، اپنی من مرضی کی جو تشریح۔ دیکھیں گورنر کے پاس پاورز ہیں کہ وہ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے، اس پہ اسپیکر کو اگر کوئی اعتراض ہے وہ دن بڑھانے کا کہہ سکتا ہے، ایک ہفتے میں اجلاس کا کہہ سکتا ہے، لیکن انہوں نے بالکل اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے نا۔ کئی مہینوں سے اسی ایک مفروضے پہ اجلاس چلایا جا رہا ہے، 6 مہینوں سے، کہ اجلاس چلتے ہوئے اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑ جائے نا، یہ بھی غلط تھا۔ تو اگر اس نے کہہ دیا تو یہ ضروری ہے، آئین ہے کہ اگر گورنر یا پریزیڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو آپ کو لینا پڑے گا، نہیں آپ لے پاتے تو پھر آپ نہیں رہیں گے اس سیٹ پر۔ یہ کانسٹیٹیوشن سے اباب ہو کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں نا، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، یہ انسٹیبلٹی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اور اس کے جو اگینسٹ ہے وہ آپ اسٹے لے لیتے ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ بچ تو گئے ہیں اگلی سماعت تک، اگلی سماعت کب ہوتی ہے دیکھیں، پھر اس کے بعد جو اسپیکر ڈیٹ دے گا، تو اس میں بیچ میں جتنے دنوں کا وقفہ ہوگا یہ انسٹیبلٹی ہوگی، یہ سیاسی عدم استحکام ہوگا، اسٹاک مارکیٹ بیٹھے گی، انویسٹر جو ہے وہ پیچھے بھاگے گا، پہلے سے بھاگ رہا ہے انویسٹر، تو بڑی مشکل ترلے منتیں ڈال کر آپ لے کے آ رہے ہیں نا، وہ پھر بھاگ جاتا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلٹی آ نہیں رہی، پہلے بھی یہی کچھ رہا تھا۔ دیکھیں عمران خان نے ایک کامیابی حاصل کی ہے کہ اس ملک کی جو پہلے ریزرو ختم کی ہیں پاپولر ڈیسیجن سے، پھر اس کے بعد اس ملک کو چلنے نہیں دیا، جب سے عمران خان کو ہٹایا گیا یہ تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، تو 10 ماہ بلکہ، تو عمران اس کے بعد جو ہے ملک چل نہیں پا رہا ہے نا، دسمبر آ گیا ہے۔ یہ بہرحال ایک جو ہے وہ قومی مسئلہ ہونا چاہیے، ایک یہاں پر معیشت کے حوالے سے چارٹرڈ پلان جو ہے وہ انہیں بنانا چاہیے، چارٹرڈ آف اکانومی کی، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے معاشی استحکام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا جائے گا کہ جس سے جو ہماری معیشت ہے وہ روبہ زوال ہو، کوئی ایسے ڈیسیجن نہیں کیے جائیں گے جس سے انویسٹر بھاگ جائے، کیونکہ دیکھیں اس کا نتیجہ آپ یہ بھگت رہے ہیں، جب انویسٹر بھاگا، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ پیسے بیچتے تھے وہ اب ہنڈی کے ذریعے بیچ رہے ہیں، غیر قانونی گرے مارکیٹ کے ذریعے بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ افغانستان میں ڈالر جو ہے وہ ہمارا جب اسمگل ہو کے جاتا ہے تو وہ $250 مل جاتے ہیں،
گرے مارکیٹ میں 235، اور جب سرکار کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں تو 224-25 ہوتا ہے. تو یہ ایک ہے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے جب آپ $1000 یا $2000 بیچتے ہیں. اینڈ عبد الرحمن، بلاول بھٹو کے کتنے چانسز ہے نیکسٹ سی ایم پنجاب ہونے کے؟ نہیں، بلاول بھٹو تو سی ایم پنجاب ابھی بن بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایم پی اے نہیں ہے. اوکے. ہاں ویسے ان کی کل ہمارے شو میں ایک گیسٹ موجود تھے پیپلز پارٹی سے، جنہوں نے ذکر کیا کہ یا تو پیپلز پارٹی سے کوئی سی ایم پنجاب بنیں گے یا پھر بلاول بھٹو خود بنیں گے، تو اس لیے میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں بلاول بھٹو اگر بنتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی ایم پی کو لازماً ریزائن کر کے انہیں اپنی سیٹ دینی پڑے گی. اس کے لیے تھوڑا ٹائم 6 مہینے درکار ہوگا، بلکہ 3 مہینے کے قریب. لیکن اتنا ٹائم ہے نہیں ہے، 2 مہینے 3 مہینے کا بھی، تو بالکل الیکشن قریب ہے. تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہوگا. ویسے بھی بلاول بھٹو پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. اگر انہوں نے سی ایم بننا ہو تو اب تک وہ سی ایم سندھ بن چکے ہوتے. وہ تو پرائم منسٹر شپ کے امیدوار ہیں نا، اور اس کے لیے وہ اپنی لابنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے جوڑ توڑ بھی کیا جاتا ہے. ابھی بھی اگر ان کی سیٹیں زیادہ ہوتی تو شاید وہ رسک لے لیتے. اگلے الیکشن میں بھی اگر ہینگ پارلیمنٹ بنتی ہے تو شاید وہ یہ رسک لیں، کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر بننا، اس کے لیے لابنگ کرنا تو ہر ایک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جو والدہ ہے وہ دو مرتبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہی ہیں. ان کے والد پریزیڈنٹ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے پرائم منسٹر رہے ہیں. تو ان کی فیملی میں کافی لوگ رہے ہیں پرائم منسٹر. وہ اس لیگیسی کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ بھی ہے. اور اس کے لیے جو سیاسی صورتحال ہے وہ سازگار بھی ہے. کہ ابھی دیکھیں کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اگر یہی اگلے الیکشن میں یہی کچھ ریپیٹ ہوتا ہے تو پھر بلاول بھٹو کے پرائم منسٹر بننے کا بھی چانس ہوگا. ہاں پیپلز پارٹی سی ایم لا سکتی ہے پنجاب سے، لیکن مسئلہ تو پھر وہی ہے نا کہ پہلے تو پرویز الہی کو ہٹانا ہے. پھر جو کاف لیگ کے 10 لوگ ہیں، 10 سیٹیں ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو یہ پنجاب کی حد تک مشکل نظر آتا ہے. لیکن اگلی الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں وہ کافی ممکن ہوگا، کیونکہ بلاول نے جس طرح سے یہ جب سے 8-9 مہینے کی گورنمنٹ بنی ہے، ایک واحد جو ہے وہ فارن منسٹری رہی ہے جو متحرک رہی ہے، جو تمام ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بن رہے ہیں، جو مسلسل ٹورز پہ ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ایک اچھی امیج کے ساتھ پیش کیا ہے میڈیا میں لوگوں کے ساتھ. خرچہ خود کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کل پروگرام میں ذکر کیا گیا کہ بلاول بھٹو اپنا جو یہ ٹریولنگ ہے وہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ جی بلاول بھٹو نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں سارا، جتنا بھی دوروں پہ لگ رہا ہے. کیونکہ جو ان کا بینک بیلنس ہے، مطلب دیکھیں اگر وہ سرکار کا لگ رہا ہوتا پھر تو اس کا آڈٹ بھی ہونا تھا اور وہ سامنے بھی آ جاتا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. فارن منسٹری کے کتنے خرچے ہوئے ہیں وہ سارا تفصیل سامنے آ سکتی تھی. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ وہ اپنے سے جیب سے پیسہ خرچ رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اتنے بڑے بڑے ٹورز کیے ہیں، اتنے لمبے ٹورز کیے ہیں، تو یہ ایک اچھی روایت بھی قائم ہو رہی ہے، ایک اچھی مثال بھی قائم ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے جو فارن منسٹری میں جب شاہ محمود قریشی تھے تب کہا جاتا تھا کہ ہمارا جو خارجہ پالیسی ہے وہ سب سے کمزور رہی ہے، باقی دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ بلاول بھٹو نے پھر دیکھیں ان کے دور میں ایف اے ٹی ایف سے ملک نکلا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ڈیلز ہوئی ہیں، یورپی یونین کے جو جی ایس پی پلس ہمارا پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ملا تھا، اس پہ جو سوال اٹھ رہے تھے وہ انہوں نے اپنے دوروں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو زائل کیے، اس اثر کو. بہرحال ان کے دوروں کے جو ہے مثبت امپیکٹ پڑے ہیں. انہوں نے اچھا ڈیل کیا، اپنے آپ کو ایک ایز اے آنے والے اپ کمنگ پرائم منسٹر کے طور پر عوام کے سامنے اچھا پوز کیا. اس کا نتیجہ یقیناً انہیں بہتر ملے گا. سندھ میں تو پہلے ان کی گورنمنٹ ہے، پہلے ان کی میجورٹی ہے. تو آنے والے وقت میں اگر اگریسو طریقے سے پنجاب میں کمپین چلائی جاتی ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اگر اکٹھے ہو کے الیکشن لڑا جاتا ہے تو اس میں جو کوٹے میں انہیں سیٹیں ملیں گی اس سے پاکستان پیپلز پارٹی بارگیننگ کی بہترین پوزیشن میں ہوگی. تو یہ دیکھیں تمام لوگ اسی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، اسی کے لیے اپنی جو ہے وہ لابنگ کی جاتی ہے یا کوشش اسٹرگل کی جاتی ہے. تو یہ بہرحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں 2023 میں کہ اگر کسی پارٹی کو بڑی میجورٹی نہیں ملتی تو پاکستان پیپلز پارٹی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آ سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں ان کو کم سیٹوں کے ساتھ ملک چلانے کا تجربہ ہے. وہ میجورٹی نہیں ملی تھی، انہوں نے ملک چلایا تھا. اسف علی زرداری کو میجورٹی نہیں ملی تھی تو انہوں نے 5 سال تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کو چلایا تھا. جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے میجورٹی حاصل کر کے بھی ملک اس طرح سے نہیں چلا سکے، اسمبلیاں نہیں چلا سکے. عمران خان کو بھی اچھی خاصی میجورٹی ملی لیکن وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ٹینور پورا نہیں کر سکے اور خود کو بھی جو ہے وہ ہٹوا بیٹھے. اور اب
جو ہے وہ نااہلی کی تلوار بھی ان کے سر پر لٹک رہی ہے. یہ بڑا اس پر بھی بات کریں گے عبدالرحمان جیسے بریک سے واپس آئیں گے. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سے ریٹ اینڈ تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جا رہی تھی پالیٹکس پر بات کرتے ہیں, لیکن اب موضوع کو تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ کل 25 دسمبر قائد اعظم ڈے ہے اینڈ پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے. ایک طرح سے ایک ٹریبیوٹ ہے فار آل دوز ایفرٹس, آل دوز تھنگس جو کہ آج ہم پاکستان میں سب رہنے والے, پاکستان کے سب شہری جو سکون سے رہتے ہیں, جو ہمارے پاس اپنا ملک ہے, اس کے حوالے سے آئی تھنک ہم ایک ٹریبیوٹ دیتے ہیں قائد اعظم کو, اور انہوں نے کس طرح سے اپنی پوری زندگی میں اتنی محنت کی, اتنا ایفرٹ ڈالا, اینڈ اسپیشلی ٹورڈز دا پاکستان موومنٹ, اور کس طرح سے وہ آگے بڑھی. اسی کے اوپر بات چیت کریں گے. اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان اب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن سٹی 41 ہے. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بلال, جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ قائد اعظم ڈے اور اس کی امپورٹنس اینڈ ہر پاکستانی شہری کس طرح سے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح کا یقیناً طور پہ کل بڑا اہمیت کا حامل دن ہے, اور میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح کے احسانات میں اپنی ذات کے حیثیت سے دیکھوں تو میرے خیال میں ناقابل فراموش. کچھ دن پہلے جب ہم کچھ اسٹوڈنٹس کے باہر جانے کی یا نوجوانوں کے باہر جانے کی بات کر رہے تھے, تب بھی میں نے کہا تھا کہ جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں یا اس تحریک شامل ہوئے ہیں, تو وہ زیادہ اس کا درد اور زیادہ احساسات جو ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بیسکلی وہ کرسمیٹک پرسنالٹی تھی جس نے علامہ محمد اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اچھا, مجھے قائد اعظم کی کچھ چیزیں جو سب سے زیادہ امپریس کرتی ہیں وہ یہ تھی کہ دنیا کا سب سے مہنگا وکیل, بر صغیر کا سب سے مہنگا وکیل جب پاکستان بنتا ہے تو 1 روپیہ تنخواہ لیتا ہے اور فیس لے لیتا ہے, اپنی فیس کر دیتے ہیں. اور آج جب ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو لوگ کابینہ کی تنخواہیں بڑھا کر 22 لاکھ کر لیتے ہیں, کیونکہ شاید ملک جلدی ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو ان کا پیسے اکٹھے کر لیں. 1 ارب روپے ایم پی ایس کو دے دیا جاتا ہے, 50 کروڑ ایم پی ایس کو ایم این ایس کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اب تک کیا کام کروا لیں, ملک بنتے رہیں گے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر اس پاکستان کو آج بھی واپس کامیابی کی ڈرگ کے اوپر لے کے آنا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے فلسفی, سوچ اور ان کی جو رستہ انہوں نے متعین کر کے دیا تھا نا کہ ہر بندہ فرد واحد کی طرح اس ملک کا شہری ہے اور اس ملک کو اپنا اون کرے گا. اونرشپ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور میرے خیال میں ہر انسان کے پاس جب کوئی چیز ہوتی مالی, تو فار ایگزامپل میرے پاس یہ موبائل ہے تو میں جب اس کی اونرشپ لیتا ہوں تو بڑا خیال رکھتا ہوں نیچے نہ گر جائے, ٹوٹ نہ جائے, دل کو کچھ ہوتا ہے وہ کہ دھیان سے ہاتھ لگانا, پکڑنا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, گاڑی چلائیں گے تو اپنی اونرشپ ہے نا, کسی کی ہوگی تو گاڑی بے دریغ استعمال کر لیتے ہیں. تو جب تک ہم اس ملک کو اپنا سمجھ کے نہیں چلیں گے تب تک قائد اعظم محمد جناح کی فلسفی جو ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا ہماری شکل میں. دیکھیں, میرے خیال میں ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد ملک دیا جہاں میں, آپ, عبدالرحمان بھائی یہاں بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں, اپنی عبادت کر سکتے ہیں. ہماری اقلیتی برادری کو بھی کرسمس آ رہا ہے تو وہ آزادی سے اپنا دن منا سکتے ہیں, بڑا دن, اور سڑکوں پہ خوشیاں مناتے ہیں. ہم انہیں کیک دیتے ہیں, وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں آ کے کیک دیتے ہیں. یہ مذہبی آزادی, مذہبی جو ایک اس آزادی کو میں ایسے کہوں گا, اس تنگ نظر ماحول جب پوری دنیا میں جہاں فرسٹریشن بہت بڑھا دی جاتی ہے, وہاں میں اگر دیگر ممالک کی بات کروں جہاں مغربی ممالک کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں, وہاں جتنا ریلیجیس انتہا پسندی ہے یہ ہم نے دیکھی ہے. اس لیے پاکستان ان ممالک سے بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ قائد اعظم محمد جناح نے سوچ دی تھی بہت پسند. اور دوسری, یوتھ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے معمار میں جب بھی شو کرتا ہوں کہ بچے نظر آئیں تو میں یہ کہتا ہوں قائد اعظم محمد جناح نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچہ یا بچی, انہوں نے کہا تھا یہ بچے, لڑکا لڑکی نہیں کہا, امیر غریب نہیں کہا, کسی لاہور ڈیفنس یا فیصل آباد کی کوئی ایک بستی کا نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا بچے معمار ہیں اس پاکستان کے. ان معماروں کے لیے ان کی جتنے بھی الفاظ ہیں, ان کی جتنی بھی باتیں ہیں, ان کو میرے خیال میں دوبارہ سے دہرانے کی بہت ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, اور بہت غور سے لے کے چلنا کہ یہ پاکستان سب کا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے. اونرشپ کے ساتھ ساتھ اپنی خدمات کہ جو ان کی ذات کے حوالے سے میں نے پہلے بات کی کہ اپنی تنخواہ 1 روپیہ کر لی, تو مجھے دیکھنا چاہیے آج جو لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس میں ڈالر سٹاک کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑا لیسن ہے کہ اس قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں جو پاکستان میں جہاں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے دیا,
تو انہوں نے اپنی تنخواہ 1 روپیہ کر لی. ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزیں سٹاک کرتے ہیں, ہم چیزیں روکتے ہیں. ہمارے ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو لیکن ہم کہتے ہیں میرے پاس رک جائے کل کے لیے. کیا آپ کو پتہ ہے اس کو تو ہمیں دین اسلام نے بھی کہا کل کے اس کے حوالے سے. تو میرے خیال حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک دن کے لیے کماتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی اور محنت کر لیں اور کھجوریں مل جائیں گی. انہوں نے کہا میرے لیے کافی ہیں, ایک میرے گھر والوں کے لیے, ایک میں نے جو غریب بچوں کے اندر بانٹ دینی ہے. تو میرے خیال میں جو میسج, جو چیزیں ہمیں ہمارے دین اور پھر ہمارے ہیرو, میرے خیال میں نہ تو ہمارے یہ پولیٹیکل ہیروز نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ صرف ذاتیات ہے اور ذاتی پسندیدگی ہے. جب قائد محمد جناح کو دیکھیں تو میرے خیال میں وہ بھارت سے یا یورپ سے یا برطانیہ سے بہت کچھ لے سکتے تھے, اب بہت کچھ لے کے آگے بڑھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی اولاد بھی قربان کی, اپنا خاندان قربان کیا. ان کی بہن پہ بعد میں غداری کے فتوے تک لگ گئے. اس سے بڑا اس خاندان نے اور کیا قربانیاں دینی تھی اس پاکستان کے لیے کہ انہوں نے اپنی بیماری تک چھپائی رکھی تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ قائد اعظم بیمار ہے, یا دشمن یہ سوچ کے اس چیز کا فائدہ نہ اٹھا لے قائد اعظم بیمار ہے تو کوئی بات نہیں, پاکستان نہیں دیتے ان کو. انہوں نے اینڈ وقت تک اپنی بیماری, اپنی مجبوریاں, اپنی ذاتی جسے کر لیا تاکہ اس ملک پاکستان کے لیے جو خواہش مند لوگ ہیں, جو خواب لے کر بیٹھے ہیں, جن کو لگتا ہے جن کو عبادت سے روکا, مسجد میں جاتے تھے قتل کر دیا, شہید کر دیا جاتا تھا, مندر میں جاتے تھے مار دیا جاتا تھا, وہ چرچ میں جاتے تھے ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی. آج بھی بھارت مسلمانوں کے اوپر تو ظلم و جبر کر رہا ہے. اس دن کو یاد کریں گے کہ وہاں سے مسیح برادری کے ساتھ ہو رہی ہے. اقلیتی ناپسندیدگی جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. یہاں دیکھیں گردوارہ ننکانہ صاحب ہے, میرے خیال میں قائد محمد جناح کی برتھ ڈے کے اوپر تمام مذاہب ہم سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں, مسلمانوں سے زیادہ. کیوں؟ ان کو پتہ ہے جو آزادی ان کو اس ملک کے اندر حاصل ہے وہ کہیں بھی پوری دنیا کے اندر کسی کو بھی ایسے حاصل نہیں ہے جیسے ان کو حاصل ہے. اینڈ آئی ڈو تھنک بلال کہ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے ہمارے ملک کی جہاں پر ڈفرینٹ ریلیجنس, ڈفرینٹ بلیف سسٹمس کے لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. آف کورس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرفیکٹ ہے سب کچھ یا سب کچھ 100% ہمیشہ صحیح رہتا ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ بہتر ہو سکتی ہیں, ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم ایز اے کمیونٹی سوسائٹی اور اسپیس دے سکتے ہیں ڈفرینٹ بلیف سسٹمس کو کہ وہ اپنے ریلیجن کو ایکسپریس کر سکیں, جو بھی ان کے بلیف سسٹمس ہیں ان کو پریکٹس کر سکیں بغیر کسی بھی طرح کی لمیٹیشنس کے. اینڈ ڈیفینیٹلی جب کمپیریزن کرتے ہیں ڈفرینٹ ممالک سے تو آپ کو ایک کلیئر اور ویزیبل ڈفرینس نظر آتا ہے. عبدالرحمان, کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے وقت میں کہ ایز سٹیزنس ہم اگر کہیں پر ہماری اپنی وجہ سے ہم قائد اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان کو لے کے اسے اگر ہم اس میں ہرڈلز پیدا کریں, اس میں رکاوٹیں پیدا کریں یا مشکلیں پیدا کریں تو ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات ہوتی ہے تو جناب پاکستان کے نام سے اسٹینلے والپرٹ نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ پڑھنی چاہیے, جس میں قائد اعظم کے اصولوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. محمد علی جناح جو ہے وہ کتنے اصول پرست تھے, اصولوں کے پابند تھے, یا جس طرح سے پروفیشنل تھے. تمام لائف انہوں نے بڑی پروفیشنل طریقے سے گزاری, پروفیشنل ایتھکس سے, کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی چاہتے تھے. یعنی کہ جو انگریزوں کی ادھر اسمبلی ہوتی تھی, لیجسلیٹو اسمبلی جو انڈیا میں بنائی گئی تھی, اس کے ہمیشہ سے ممبر رہے اور وہاں پر آواز بلند کرتے رہے, جتنی بھی ہو سکتی تھی مسلمانوں کے لیے حقوق حاصل کیے. جدا گانا جو انتخاب تھا جس میں مسلمانوں کا علیحدہ جو حق کے انتخاب تسلیم کیا گیا, وہ بھی ان کی جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. اور اسی کامیابی کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانیوں کو جو ووٹ ملا, کیونکہ اس سے قبل جب کانگریس بنائی گئی تھی یا جو انگریزی سسٹم یہاں پر چل رہا تھا تو وہاں پر ایک ہی کو ڈیل کیا جاتا تھا. لیکن انہوں نے بڑی یہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وار لڑی, جس میں یہ مسلمانوں کا کہ جو جدا گانا ووٹ کا حق تسلیم کیا گیا 1914 میں. تو پھر اس کے بعد اسی بیس پر جب 1946 میں الیکشن ہوئے تو پاکستان کو جو ہے وہ علیحدہ ملک بنایا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے آئین کی حکمرانی کا درس دیا, جس طرح سے بتایا سرکاری ملازمین کو کہ وہ عوام کے جو ہے وہ خاتم ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں پر جو پولیٹیشنز تھے اس وقت کے, جناح صاحب کی رحلت کے بعد بڑی ارلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد کوئی بھی اس پائے کا سیاستدان نہیں تھا. لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. پھر جو بیوروکریسی تھی, ملٹری تھی, یا جو یہاں پر جگیردار لوگ تھے, انہوں نے الائنس بنا لیا اور جو پاکستان تھا اس کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا. اینڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ کس طرح سے اس وقت اسٹریٹجائز کیا گیا, اور پاکستان کو فرام دا گیٹ گو بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کرنی پڑی, صرف اس لیے کہ ہم
ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پر مسلمان ڈفرینٹ ریلیجنز آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں قائد اعظم ڈے کے حوالے سے. آف کورس مائنورٹیز ان پاکستان، کہاں پر ہم اپنے کردار کو امپروو کر سکتے ہیں، کہاں پر ہم اپنے رول کو امپروو کر سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. آئی تھنک ہمیشہ وٹ میٹرز از کہ آپ اپنا کنٹریبیوشن کیسے امپروو کرتے ہیں. اس کی بات میں ہمیشہ پروگرام کے آغاز میں بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. عبدالرحمان بالکل بریک میں جانے سے پہلے ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم مائنورٹیز کو سپورٹ کریں، وہ اسپیس دیں اپنی سوسائٹی کے اندر کہ وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارے. آئی ڈو ریئلائز کہ بہت سارے ڈفرینٹ کنٹری سے بہتر ہیں ہم، لیکن اور بہتر کس طرح سے ہم ہوتے رہنا چاہیے ہمیں آنے والے وقت میں. فاطمہ دیکھیے، قائد اعظم علی جناح نے کوئی کتاب تو ایسا سچ نہیں لکھی. ہمارے پاس ان کی جو تقاریر ہے اس کے مجموعے موجود ہے، یا جو انہوں نے ایکٹ یا اسمبلی میں کی چیزیں. تو 11 اگست کی بڑی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا اسمبلی میں، اجلاس سے لیجسلیٹو اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہاں پر اب پاکستان آزاد ہونے جا رہا ہے، 3 دن بعد آزاد ہونا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تمام لوگ برابر ہیں، چاہے وہ مسجدوں میں جائیں جو مسلمان ہیں، چاہے وہ یہاں پر چرچ میں جائیں جو کرسچن ہیں، مندر میں جائیں جو ہندو ہیں. کوئی بھی ان کو صرف اس بنا پر یہاں پر کسی بھی طرح کا تعصب نہیں برتا جائے گا، کسی بھی طرح کی ان سے اس بنا پر زیادتی نہیں ہوگی کہ وہ کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ رہا ہے کہ آنے والے ادوار میں تب تمام لوگ یہاں پر موجود تھے. منارٹی سے منسٹرز بھی بنائے گئے تھے، فرار منسٹر بھی جو ہے وہ منارٹی سے تعلق رکھتے تھے، وزیر قانون بھی منارٹی سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب جناح صاحب کی رحلت ہو گئی، وفات پا گئی، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ منارٹی واپس جانا شروع ہو گئی. تو یہ ایک ہمارے بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ اس طرح سے ہم منارٹیز کا خیال نہیں رکھ پائے نا. قانون تو بنا دیا گیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک طرح سے 25 دسمبر کا دن جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے کا دن ہے، اس دن بھی ہمیں اس عزم کا اعادہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی جو منارٹی ہے یہاں پر، کیونکہ کرسچن منارٹی پنجاب میں بہت بڑی ہے، ہندو منارٹی جو ہے وہ سندھ میں بہت بڑی ہے، سکھ پنجاب میں بھی رہتے ہیں، KPK میں بھی رہتے ہیں، اسی طرح سے بلوچستان میں. تو ان کے حقوق کا بھی اسی طرح سے خیال کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی قسم کی تفریق نہیں ہوتی، وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، سب کو برابر کے رائٹس دیتا ہے. تو اس بنا پر جو ہے وہ ان کے ایونٹ جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ کرنے چاہیے. اس کو بڑھ چڑھ کر ان کی خوشی میں بھی اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنی عیدوں میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے ہولی تہوار ہے، تو یہ ان کا بھی ہولی تہوار ہے. اس بنا پر میں جتنی بھی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی ان کو بھی جو ہے وہ ان کی کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں بھی سیلیبریٹ کی جائیں، ان کے جو حقوق کی آواز ہے وہ بھی بلند کی جائے. فی الحال اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ آج کے وقت میں واٹس دا وے فارورڈ، اور اسپیشلی کیونکہ پولیٹیکلی بھی ہم بات کر رہے تھے بالکل شروع میں، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز پاکستان کا جو ویژن تھا اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پولیٹیکل ڈیسیجنز لے. اکنامکلی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، ونس اگین کس طرح سے ہم اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں. قائد اعظم کی جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا سچویشنز کے ساتھ ڈفرینٹ، کیسے ہم اس کو آج کے وقت میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں رحمان صاحب نے بڑا پیارا ایک اقلیتوں کو ڈسکرائب کیا کہ تب چیف جسٹس تک بھی یہ رہیں، تب ان کے پاس بہت بڑے بڑے عہدے رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں تو شاید ہم نے ان کو ویسے حقوق نہیں دیے، محض ایک کوٹا دے دیا. لیکن میرے خیال میں اقلیتی کی بات کے اندر تھا کہ ہم وہ سب کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ سیاست ہی نہیں ہو رہی. سیاست تھی انہوں نے کی پاکستان بنانے کے لیے، کہ پاکستان بچانے کے لیے کسی نے سیاست کی ہے نظر نہیں آئی. رحمان صاحب کی بات ٹھیک ہے، اقلیتی ممبر صوبائی اسمبلی اقلیتی وزیر رہ جاتا ہے، اس کو اس سے بڑا عہدہ ہی نہیں دیا جاتا.
پھر ان کا کچھ جو الکوہلک ڈرنکس ہے اس کے اوپر ان کا مطالبہ تھا کہ آپ ان کو بین کریں. آپ ہمارے مذہب کے ساتھ بائبل کے اندر حرام ہے, آپ کیوں لنک کر کے ہمیں لائسنس ہمارے نام پہ جاری کر دیتے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہ تو قومی اسمبلی میں بھی ہو چکا, پنجاب اسمبلی میں ہو چکا, سندھ اسمبلی میں بھی ہو چکا, تاحال ابھی تک اس پہ وہ ایکشن نہیں ہو سکا. ایک مذہب ہے, ایک ہندو ہے وہ قومی اسمبلی میں بولتا ہے, ایک مسیحی بھائی ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بولتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے, ہمارا لیبل اتار دیا جائے. ہم خود کہہ رہے ہیں کوئی پیے یا نہ پیے وہ اس کا انفرادی فعل ہے, لیکن اس کو انٹر ریلیٹ نہ کیا جائے کسی مذہب کے ساتھ کہ آپ لوگ اس برائی کی ماجگاہ ہیں, جبکہ کوئی بھی مذہب کسی بھی برائی کی ماجگاہ نہیں ہوتا. مذہب تو آئے امن کے لیے, پیغام کے لیے, اور پھر دین اسلام ان سب کا مجموعہ آ گیا کہ سب کو راہ راست کے اوپر اور سیدھے رستے کی طرف متعین کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں چیزوں کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے درست سمت میں بڑھنا چاہیے, اور عبادات اور عبادت گاہوں کا تقدس یہاں میرے خیال میں بہت سارے آج سے 10-15 سال پہلے دیکھیں, میں شہر فیصل آباد کی بات کروں تو یہ میں پرسنلی یہ کہہ سکتا ہوں یہ مثالی شہر بن رہا ہے الحمدللہ, کہ اگر آپ اس میں بین المسالک دیکھیں یا بین المذاہب دیکھیں, دونوں طرح سے ہم آہنگی اور امن بہت اچھا ہے. محرم الحرام ہو تو سارے فرقے کھڑے ہوتے ہیں, ایون کہ کرسچن کمیونٹی اور سکھ بھائی بھی کھڑے ہو کر جلوس گزارتے ہیں, اور جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو پھر یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اب کرسمس ہوگا تو سب سے خوبصورت ہے کہ ہمارے جو ریلوے روڈ پہ 2 چرچ ہیں, بشپ ہاؤس ہے اور ساتھ جو ہمارے پاسٹر صاحب کا چرچ ہے پریسبیٹرین چرچ, ادھر لوگ اسپیشل کیک لے کے جاتے ہیں, علماء کرام خود اندر جا کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کٹواتے ہیں تاکہ ایک امن کا پیغام, ریلوے روڈ کے تاجر لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس دلوایا جائے کہ آپ, میرے خیال میں جب آخری ووٹ کی بات کرتا ہوں پاکستان کے لیے انہوں نے دیا تو میں ان کو اقلیت نہیں کہتا, یہ ہمارے ساتھ برابر کے شراکت دار ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایک رانا بھگوان داس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, آج بھی دنیا ان کے فیصلوں کو سب سے زیادہ غیر جانبدار کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھے فیصلے انہوں نے اپنے بہت چھوٹے سے کچھ دن کا ٹینیور تھا اس کے اندر کر کے گئے. تو ہمارے میرے خیال میں عدالتوں کے اندر ہمارے عہدوں کے اوپر جب یہ لوگ آئے ہیں اقلیتی برادری میں سے, اچھے فیصلے, غیر جانبدارانہ اور بہترین یہ ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے لیے پراپر ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ ان کو گراؤنڈ لیول سے دیکھیں. آج اب بات کریں گے تو ہمارے پاس مشنری سکول ہیں, لا سال ہے, سیکرڈ ہارٹ سکول ہے, ایف سی کالج کی خدمات ہیں, کینیڈیٹ کالج کی خدمات. تو ان لوگوں نے پاکستان کو بنانے میں آج سے نہیں, پاکستان بننے سے لے کر آج تک بہت سارے برائٹ سٹارز پیدا کیے ہیں. تو میرے خیال میں ہم کو بھی ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کی خوشیوں میں برابر. اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح کی پکچر ہے جو انہوں نے دکھائی تھی ہمیں. اینڈ آئی تھنک یہی شاید سب سے خوبصورت بات ہے کہ آج ہم اس ویژن کو شاید 100% تو نہیں ریچ کر پائے, بٹ آئی ڈو تھنک کہ ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں, اور موسٹلی لوگ بہت کھلے دل کے ساتھ سب سیلیبریشنز میں شامل ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. اگر معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم ہمیشہ کنسسٹنٹلی اس کو امپروو کرتے رہ سکتے ہیں, اپنا انپٹ دے سکتے ہیں, اپنی طرف سے اگر لگتا ہے کہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں تو کریں. اور ہمیشہ جب بھی کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے, وہ کرسمس ہو یا کوئی بھی اور ریلیجس سیلیبریشن ہو یا ایون ادروائز کوئی آپ کی پرسنل سیلیبریشن, ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھیں جو کہ ضرورت مند ہیں, جو کہ شاید آپ کی کسی سیلیبریشن میں اس طرح سے وہ شاید نہیں سیلیبریٹ کر سکتے اس سیلیبریشن کو. تو ہمیشہ ان لوگوں کا خیال کریں, اور یہ بے شک یاد رکھیں کہ یہ ایک چیز ہمیں ایز اے کمیونٹی مضبوط کرتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں, جب ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. ان کو چاہے آپ کوئی گفٹس دے دیں, آپ ان کو کوئی گھر کی ضرورت کی چیز دے سکتے ہیں, آپ ان کو راشن لے کے دے سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور اپنی ساخت میں رہتے ہوئے جو آپ کی جتنا آپ مینج کر سکتے ہیں, جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا کریں, لیکن کریں ضرور. بیکاز ایون کچھ چھوٹا سا کرنا اٹ گوز اے لانگ وے. آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے شاید کہ کسی اور کے لیے وہ کتنی بڑی بات ہوگی. عبد الرحمان, آئی تھنک ٹو ریپ اپ اپنے ڈسکشن کو, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی سیلیبریشن میں کسی بھی دن کی امپورٹنس آئی تھنک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں, دوسرا کا خیال کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالیں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف پولیٹیکل
چیزوں کے حوالے سے تھا, اکنامیکل اس وقت کیا چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, اینڈ آف کورس 2022 سے جو 2023 میں ٹرانزیشن ہوگا وہ کس طرح سے لگے گا, پولیٹیکلی کس طرح سے ہوگا, اینڈ ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. قائد اعظم ڈے کے حوالے سے بھی بات چیت کی, اینڈ کس طرح سے کرسمس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز ڈو اٹ, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی چھوٹی سی ہیلپ کی وجہ سے کسی اور کی سیلیبریشن بہتر ہو جائے, اور ہر سیلیبریشن کا ایک دوسرے کے ساتھ حصہ بننا بہت امپورٹنٹ ہے. کلیکٹیولی ایز اے کمیونٹی, ایز اے سوسائٹی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر سیلیبریشن کا حصہ بنے, اور جہاں پر کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کوئی ضرورت مند ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویسے کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ اس خیال کو, اس سوچ کو, اس احساس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور اسپیشلی اس وقت, کرسمس کے وقت, آپ نے اس چیز کو دل میں رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے, اور اچھے شہری بھی ہونا ہے, اچھے انسان بھی ہونا ہے, اور اچھے کمیونٹی کا حصہ بھی ہونا ہے. آگے بڑھیں گے اور چلیں گے اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف. آف کورس آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش رہتی ہے فیصل شہر کے امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے بات کریں, جہاں پر پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ایشوز ہمیشہ ہائی لائٹڈ رہتے ہیں. کوشش کریں گے بزنس کے حوالے سے بات کریں, اسپیشلی خواتین آج کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہی ہیں ہمارے ملک کی پروگریس میں. اکنامیکلی اگر ہم بات کریں, کس طرح سے وہ اپنے لیے تو اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہیں, بٹ آلسو آئی تھنک کچھ خواتین آگے آ کر اور بہت ساری عورتوں کے لیے راستے کھول رہی ہیں. تو سیٹنگ دیٹ رائٹ ایگزامپل از ویری امپورٹنٹ, اور اس ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے بہت ساری لڑکیاں آگے آ سکتی ہیں, عورتیں آگے آ سکتی ہیں. اسی حوالے سے بات چیت کریں گے کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور آگے چاہتے ہوئے 2023 میں کیا ہمارے ایمبیشنز ہونے چاہیے, اور کس طرح سے ہمیں تبدیل کرنا ہے اس معاشرے کو, اور بہتر کرنا ہے اس معاشرے کو, جہاں پر اور زیادہ خواتین آگے ہیں, اور زیادہ لڑکیاں آگے ہیں, اپنا رول, اپنا کنٹریبیوشن ہمارے ملک کی پروگریس میں پلے کر سکیں. تو جی ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو نگہت شاہد موجود ہیں, جو کہ ایکس پریزیڈنٹ FWCCI ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ شمع احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فاؤنڈر ممبر FWCCI, اور ساتھ ہی ایکس وائس پریزیڈنٹ FWCCI بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ آف کورس جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کے وقت میں ہم ریئلائز کریں کہ ہم کس طرح سے خواتین کو آگے لے کر آ سکتے ہیں, اینڈ سیٹنگ دیٹ رائٹ ایگزامپل. اینڈ آئی تھنک جب پچھلی دفعہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ رہا ہمارے ڈسکشن کا. آج کے وقت میں 2023 میں جاتے ہوئے کیا ایمبیشنز ہوں گے فیصل آباد وومنس چیمبر کے خواتین کو لے کر, اور زیادہ اپرچونیٹیز ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ. ایسا ہے کہ میں لاسٹ میں بھی جب آئی تھی تبھی بھی اس طرح ہی بات ہوئی تھی, لیکن آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ جو 2023 جو آ رہا ہے اس میں ہماری خواتین کو اب اویئرنیس بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ ہم نے پورا 1 سال اپنے چیمبر میں FWCCI میں انہیں بہت زیادہ اویئرنیس فراہم کی, اور ہم نے لونز کے لیے بھی بہت اپلائی کرایا, اور بہت سارے لوگ بھی مستفیض ہوئے. اور اب سمیڈا والے بھی اپنے سیشنز کرا رہے ہیں, اور آئی ایم شیور انہوں نے بھی کوئی نئے لون سینکشنز کیے ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ بہت ساری خواتین جو ایکسپوز میں بھی حصہ لیتی ہیں وہ آگے آئیں, اور ان کا جو سٹف ہے اور جو کچھ وہ محنت سے بنا رہی ہیں, ایک تو بہت ساری خواتین آن لائن کام کر رہی ہیں, دس از ویری گڈ. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے جب سے ای کامرس کا ہم لوگوں نے اور خواتین نے حصہ بنی ہے, تو ماشاءاللہ دے آر ارننگ منی فرام دیئر اون ہوم. اور اس میں یہ ہے کہ اب کوشش میری یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف ان کو لے کے آئیں کسی طریقے سے. انشاءاللہ تعالی فیبروری میں بھی آئی ایم پلاننگ ٹو ہیو این ایکسپو ان اسلام آباد, تاکہ جو ہماری خواتین FWCCI کی طرف سے اور ادھر سے ہماری جتنی بھی خواتین فیصل آباد کی ہیں جو کہ کافی کام کر رہی ہیں, جن میں جیولری ہے, کپڑے ہیں, جوتیاں ہیں, ہربلز کا کام کر رہی ہیں, سو ٹیکسٹائل کی جو کام کر رہی ہیں وہ وہاں پر ہم وہاں پہ لے کے جائیں, اور تاکہ جو وہاں کے بہت سارے ڈپلومیٹس ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں وہ دیکھیں, تاکہ ہم ان سے بتا سکیں کہ ان کی پروموٹ کریں ہمیں انہیں. ان کی اکنامک گروتھ کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین ایکسپورٹ کی طرف جائیں. اب جیسا کہ آذربائیجان والوں نے بھی بہت زیادہ برات انہوں نے پاکستان نے دے دی ہیں, اب رائس بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھا ایک ہے کہ جو ہماری
گورنمنٹ نے کافی سارے سٹیپس لے دی ہے کہ تاکہ ہماری عورتیں بھی اس میں آگے ہو سکیں. اور جس طرح کہ میں فیڈریشن کی ہوں ریجنل چیئرمین ٹیکسٹائل ہوم ٹیکسٹائل اینڈ اس کی ڈیکوریشن کی, تو آئی ایم ٹرائنگ مائی ہارڈ کہ میں عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کروں, یکجا کر کے ان سب کو آگے لے کے جائیں. ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے کریں جہاں پہ وہ لوگ اپنی امپروومنٹ کر سکیں اور وہاں پہ ان کی سکسیس نظر آئے, تاکہ وہاں پہ ان کو ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو بھئی ہمارا انہوں نے سلیکٹ کی ہیں چیزیں اور ان کو ہم آگے لے کے جائیں. اینڈ کوشش میری یہی ہے کہ سینٹرل ایشیا میں اس کی طرف میں کافی توجہ دوں اور ان خواتین کو ہم سینٹرل ایشیا کی طرف لے کے جائیں. اینڈ آف کورس آج کے وقت میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک کی اتنی میجر پاپولیشن آف کورس جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ اپنے ملک کی ترقی میں اتنا ہی کردار ادا کریں. ہم سوچتے ہیں کہ اکنامکلی ہم اتنا اسٹرگل کیوں کرتے ہیں, بٹ وی آلموسٹ نیور تھنک اباؤٹ کہ ہم اپنے ملک کی اگر 50% سے زیادہ پاپولیشن کو کہیں کہ آپ اکنامکلی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, وچ از آف کورس ایسے نہیں ہے کہ بالکل بھی اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں یا بالکل بھی خواتین کام نہیں کر رہی ہیں اس وقت اپنے ملک کی پروگرس کے لیے, بٹ آف کورس ہم ان نمبرز کو انکریز کر سکتے ہیں اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, پلیٹ فارمز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اپرچونیٹیز اور زیادہ دے سکتے ہیں, اینڈ اس سے ہم اپنے ملک کی اوور آل پروگرس کو میں حصہ دے سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے سب شہری مل کر ایک ڈائریکشن میں کام نہ کریں. کیا کہیں گی, کیا ضروری ہے اپرچونیٹیز کو لے کر, کس طرح کی اپرچونیٹیز آنے والے وقت میں خواتین کے پاس ہونا ضروری ہے؟ السلام علیکم, میرا نام شمع احمد. میرے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ عورتوں کو گورنمنٹ کو جتنی کوریج دینی چاہیے ان کے بزنس کو چلانے کے لیے, میرے حساب سے تو اتنی نہیں مل رہی. اب یہ جو عورتیں جتنی بھی یہ بزنس میں آئی ہیں وہ اپنے طور پہ آئی ہیں میجورٹی. دوسرا یہ کہ اب وہ دور تھا کہ جب گھر والے بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ عورتیں باہر نکلیں کہیں کام کریں. اب وہ تھوڑا پازیٹیو چینجز آئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اب عورتیں فیکٹریز میں, آفیسز میں, اداروں میں کام کر رہی ہیں, جا رہی ہیں اور اپنی فیملی کے لیے بھی ارن کر رہی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے بعد رائٹ ہینڈ بنی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. میری بہت سی اپنی ایسی جانے والی ہیں جو اپنے طور پہ گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, ساتھ وہ گھر چلا رہی ہیں, بچوں کا بھی سارا کرنا کرانا. بچے چھوٹے ہوں تو ان کو اسکول کا, گھر کا ذمہ داریاں, ہسبینڈ کی سسرال کی ساری, اس میں رہتے ہوئے اگر عورتیں اپنا کوئی کیٹرنگ کر رہی ہیں یا کوئی اسٹیچنگ, کوئی اپنا پارلر کھولا ہوا ہے یا کہ انہوں نے بوتیک کا کام کر رہی ہیں, جیولری کا کر رہی ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم تو ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. 52% عورتیں ہیں پاکستان میں اور پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ صرف 6% ہے, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اب تو مردوں میں بھی تھوڑی پازیٹیوٹی میں نے دیکھ لی ہے کہ وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلیں بیگمات جب بہنیں جب بیٹیاں کریں کام, تو یہ کر بھی رہی ہیں اور مجھے امید ہے آنے والے وقت میں بھی کریں گی. لیکن مجھے سر ایک وہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بچیاں جو ڈاکٹرس بنتی ہیں یا یہ سی ایس ایس کے کلیئر کرتی ہیں سارا ایگزام, اس کے بعد اس میں سے میں خیال 50% یا شاید 1/4 کام نہیں کرتی, وہ لڑکوں کی سیٹ مارتی ہیں میرے حساب سے. وہ کریں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کرنا خالی ایک ڈگری لینی ہے تو میرا خیال میں یہ چیز غلط ہے. اچھا, اگر ہم اپنے سوشل کنسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہرڈلز تھوڑی زیادہ ہیں, رکاوٹیں عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے زیادہ ہیں. اس سینیریو میں کیا ہمیں ایز اے سوسائٹی کس جگہ پر بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے جو گھر کے سیٹ اپس ہیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس میں مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی ضرورت ہے, یا پھر جو لڑکیاں ہیں ان کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. فاطمہ, ایسا ہے کہ جیسے ہم نے کوشچن کیا ہے, مائنڈ سیٹ بچیوں کو تو بدلنا چاہیے, لیکن ان کے ماحول ہی نہ بدلے ہوئے ہوں تو پھر کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ان کے پیرنٹس کی بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ان کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بچیاں ہیں تو اگر یہ باہر جاتی ہیں, کام کرتی ہیں اور آٹومیٹکلی وہ انکم بھی ہوتی ہے گھر میں لے کے آتی ہیں,
تو ان لوگ اور ساتھ نالج بھی ہوتی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو بچوں کو بھی زیادہ بہتر گروم کر سکتی ہیں عام عورت کے نسبت جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں نا گرومنگ کی ضرورت ہے، بچیوں کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. ان کو ایجوکیشن دی جائے، لیکن کیسے دی جائے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اس میں جو بچیاں ہیں جو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرتی ہیں، آئی تھنک سو کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح اپنے بھائی کا ذہن، اپنے ماں باپ کا ذہن تھوڑا سا چینج کریں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو امپروو کر لینا چاہیے. اس میں سارے ہی فیملی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جس طرح ابھی شمع نے کہا، جو بچیاں جس طرح چیپٹا وغیرہ ہے ساری جگہ بچیاں آتی ہیں، ٹریننگز لیتی ہیں، اتنا کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے سارے ادارے ان کو سپانسر کر رہے ہیں، لیکن وہ بچیاں کام نہیں کرتی، گھر جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ کچھ نہیں کر رہی. تو سارا گورنمنٹ کا پیسہ تو ویسٹیج میں چلا گیا. ان کو چاہیے، جو میرا خیال ہے، کہ وہ اپنے گھر سے بھی کام کریں. چھوٹا موٹا ہنر وہ ضرور سیکھی ہوئی ہوں تاکہ وہ اپنے گھر کا ماحول بہتر رکھ سکیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ مل کے کام کر سکیں. اور اس میں اصل تو ہے کہ بچیاں ہی اپنا مائنڈ سیٹ کر کے چینج، اور اپنے پیرنٹس کا بھی چینج کریں، اپنے ہسبینڈ کا بھی چینج کریں. کیونکہ ہمارے 52% آپ کو پتہ ہے خواتین ہیں، اور اب آپ دیکھیں چھوٹے بچے بھی کتنے اویئر ہیں، اور آئی ایم شیور بچیاں بھی اتنی اویئرنیس ہے. تو وہی آئی تھنک سو کر سکتی ہیں. یا آپ کا سوشل میڈیا ہے، وہ بھی کافی آگے سے بہت زیادہ اویئرنیس دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بچوں کا بھی اپنا عمل دخل ہونا چاہیے. باقی کوئی کس کو کنونس کیسے کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی میرا خیال ہے وہ دیکھ کے ایک دوسرے کا پیئر پریشر بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک ایک اوور آل جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ماحول ہی جب ایسا ہو تو ماحول کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم اپنے سوشل کنسٹرکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو سب سے بڑا رول کس کا ہوگا اس کے اندر؟ کیا گورنمنٹ کا ہوگا، اداروں کا ہوگا، میڈیا کا ہوگا؟ کہ ان کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ اپرچونیٹیز دیں گے تو لوگ اس کو اویل کریں گے. اور پھر اسپیشلی میلز کو اگر ایسا مل جائے کہ ہمارا خرچہ بھی نہیں ہو رہا اور ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، تو میرے خیال میں وہ پریفر کریں گے کہ یہ جائیں اور کام کریں. اور اب ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ دور بدل گئے ہیں. اب وہ پہلے جیسی جہالت وہ نہیں تھے، جب بالکل ایک عورت کا کام سے بچے پیدا کیے، گھر سنبھالا اور بس میاں سب جو لائے اس سے گزارا کیا. اب وہ بچوں میں اویئرنیس آ گئی ہے اور ماں باپ میں بھی آ گئی ہے. میں نے ایسے بھی ان پڑھ ماں باپ دیکھے ہیں جنہوں نے خود تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بچوں کو انہوں نے پڑھا لیا، اور بچے ان کے آج کل ہائی کوالیفائڈ بھی ہیں اور بڑی اچھی جابس بھی کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی چینج ہے پاکستان میں جو آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے. اب اتنے 75 ایئرس میں اتنی آئی ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اللہ کرے، امید تو ہے آئندہ اور مزید بہتری آئے گی. اینڈ آنے والے وقت میں آئی تھنک اسپیشلی شاید ہمیں بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز آئی تھنک ہم ہمیشہ دوسروں کے مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ میں، یا ایون اگر میں اپنی بات کرتی ہوں فار ایگزامپل، آئی تھنک کہیں بہت ساری جگہوں میں جب آپ ایک سرٹن انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں، آپ ایک سرٹن انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے لائف کے میجر ڈیسیجنس لیتے ہیں، تو وہ آبویسلی سب کانشیسلی آپ وائر ہو جاتے ہیں ایک سرٹن طرح سے. کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے، اگر آپ اپنی بات کریں یا میں اپنی بات کروں، کہ جہاں پر ہم اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ اپنی سوچ کو بدلنا اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز ہر چیز کے لیے. اور کوشش بھی ہم کر رہے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کیا جائے. اور آپ نے جس طرح پوچھا کہ اپنے آپ کو ہمیں خود بدلنا چاہیے. ہم اپنا پورا ماحول تبھی بدل سکتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں چینج کریں گے تو وی کانٹ چینج اینی بڈی ایلس. تو اس کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ کی بہت ضرورت ہے ہمیں چینج کرنے کی. ہمیں میڈیا میں بھی ان لوگوں کو، ہماری لوگوں کو جو میڈیا میں موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اچھے ڈرامےز دکھائیں، اچھی چیزیں دکھائیں، جس سے واقعی مائنڈ سیٹ کرنے میں تھوڑا سا ہیلپ مل جائے. اینڈ جس طرح آپ نے بات کی کہ ریپرزنٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو چاہے آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو لڑکی ہے، عورت ہے، اس کی ریپرزنٹیشن ان دا میڈیا، اسپیسیفکلی کسی ایک چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بٹ اوور آل ان دا میڈیا، وہ ایکوریٹ ہے؟
کہ وہ کوشش تو کر رہی ہیں اور وہ میرے خیال میں سکسیزفل بھی ہیں اور ان میں ایک آگے بڑھنے کی لگن بھی ہے, جذبہ بھی ہے, وہ چل رہی ہیں. اس کے پیچھے ان کی موٹیویشن ہے ان کے گھر والوں کی. ادروائز تو گھر سے اگر آپ کو انکریجمنٹ نہیں ہوئے گی تو باہر آپ کیسے نکلیں گے؟ پہلے ٹھیک ہے نہیں ہوتا تھا, سارا کچھ پسند نہیں کیا جاتا تھا, اب لوگ پسند کرتے ہیں. اب تو میں نے ایسی ایسی فیملیز بھی میرے جانے والوں میں ہیں جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن بچوں نے آگے ان کا نام روشن کر دیا کہ یار فلاں کی بیٹی یا فلاں کا بیٹا ہے. تو یہ بڑی اچھی پازیٹیو باتیں ہیں کہ ان کو بھی شاید ڈرامے دیکھے یا میڈیا سے کچھ پتہ چلا کہ ہاں یار یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے بھلے انہوں نے لون لیے یا انہوں نے کسی نے ہیلپ کی ان کو پڑھانے میں, تو یہ مجھے اچھی لگتی ہیں باتیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. یہ اچھی چینج آ رہی ہے اینڈ بہت امپورٹنٹ چینج ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اگر ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں, آف کورس ہم جانتے ہیں کہ اٹس موسٹلی میل ڈومیننٹ ایٹ دا مومنٹ ان ٹائم, لیکن کس طرح سے آپ نے خود بھی بات کی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف اور اپرچونیٹیز پیدا کی جا رہی ہیں. کیا ویژن ہے آپ کا خواتین ٹیکسٹائل سیکٹر کو لے کر؟ ٹیکسٹائل سیکٹر میں آج کل بہت ساری خواتین آ گئی ہیں. اس میں ہماری ایگریکلچر میں بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں. ٹیکسٹائل میں خواتین بہت کامیاب ہیں اس لیے کہ انہیں ایک سینس ہے کہ اگر وہ ریڈی میڈ گارمنٹس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بوٹیکس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ٹیکسٹائل تو آج کل آپ کو پتہ ہے جو ملک کے حالات ہوئے ہیں وہ کافی خراب بھی ہوئی ہے ہماری, اور کافی چیزیں لوگوں کی بند بھی ہو گئی ہیں اور جس کے لیے کافی پریشانی بھی ہوئی ہے ہمارے پورے پاکستان میں بھی. بٹ سٹل ہماری جو خواتین ہیں جو اتنی اویئر ہیں اور وہ اتنے کام چلا رہی ہیں, خود ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں, جن میں اتنا اچھا ان کا ویژن فرق ہوتا ہے مرد سے. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ کلر ایسا ہے تو اس کے ساتھ ہو. وہ لوگ بھی جو جینٹس کام کر رہے ہیں وہ بھی ہائر کرتے ہیں لڑکیوں کو, جو کہ اپنا وہ ان کے ساری ڈیزائننگ کر رہی ہیں, ہر چیز کر رہی ہیں. اچھے اچھے کالجز سے وہ ہائر کرتے ہیں جہاں پہ خواتین ہی سارا کام ٹیکسٹائل کا کر رہی ہوتی ہیں. اور آئی ایم شیور جس ٹیکسٹائل میں خواتین کا پارٹیسپیشن زیادہ ہے وہ ٹیکسٹائل کے سٹف ان کی ہر چیز کافی بہتر ہوگی دوسرے عام سے. اینڈ آئی ٹی سیکٹر میں بھی آف کورس بہت ساری اپرچونیٹیز لڑکیوں کے لیے موجود ہیں. اگر میں اف آئی وینٹ بیک اے ڈیکیڈ اگو تو کچھ سرٹن فیلڈس کہا جاتا تھا کہ جی یہ لڑکوں کے لیے اور یہ لڑکیوں کے لیے ہیں, اور آئی ڈو ڈیفینیٹلی تھنک کہ وہ ایک سوچ اور مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے, بیکاز آئی تھنک ڈفرینٹ فیلڈس میں لڑکے بہت بہتر ہو گئے ہیں کمپیریٹیولی لڑکیاں زیادہ ڈومیننٹ رہی ہیں ان دا پاسٹ. تو آئی ڈو تھنک کہ یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. سو اوور ایوری فیو ایئرز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈس بدل رہے ہیں, اسکل سیٹس تبدیل ہو رہے ہیں, نئی انڈسٹریز کریٹ ہو رہی ہیں اور نئے اسکل لوگ سیکھ رہے ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ سو ویل. پاکستان میں آئی تھنک ٹیلنٹ کی اور پوٹینشیل کی کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے. مزید گفتگو بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مل جائے گا, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹیج اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے کس طرح سے ہم اور زیادہ ان کو اسپیس دے سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, اپنی کمیونٹی کے اندر, ٹو بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ہمارے ملک کی پروگریس میں. آئی تھنک یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, آج کے وقت کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اکنامکلی اسٹرگل کر رہے ہیں, جہاں پر پہلے ایک شخص کے کام کرنے سے گھر چل جاتا تھا. آئی تھنک آج کے وقت میں وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے, بہت مشکل ہو چکا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ جتنا بھی آپ کر سکتے ہو آئی تھنک آپ کو کرنا چاہیے. اینڈ یہی ہمارے آج کے پروگرام میں کوشش ہے کہ کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز کو ہائی لائٹ کریں, کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کریں کہ کس طرح سے خواتین اگر چاہتی ہیں کیا اسکل سیٹس ان کے پاس ہونے چاہیے. فیصلہ بچے کی طرف سے آنے والے سال میں کس طرح سے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جائے گا. اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں, فیصل آباد وومنس چیمبر 2023 میں کس طرح سے پلان کر رہا ہے آگے بڑھنا؟ اس کے پلان تو انہوں نے اچھے کیے ہوئے ہیں, اللہ ان کو کامیابیاں دے. اور ابھی چل رہے ہیں کام اسپیشلی انٹرپرینورس کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس میں خالی ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی. اب اگر ہم بینکوں کو بلا کے لون چھوڑ کی بات کرتے ہیں تو وہ بات کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ان کی جو ہوتی ہیں فارمیلٹیز اس میں اتنا کو ٹائم لگتا ہے کہ کئی بیچارے ڈیزرونگ بھاگ جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ان کو اتنا ایزی کرنا چاہیے پروسیس اپنے, تاکہ
جو بھی لوگ ڈیزرونگ آتے ہیں ان کو کم سے کم جو انہوں نے کہا اس کے مطابق ہی چلتے ہیں، لیکن وہ اس کے مطابق ہوتا نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر بچے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. اب ہر گھر تو اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے ان کا بیک اپ اتنی وہ سپورٹ ہو. تو بہت سی بلکہ ادارے بھی، فیکٹریز بھی لون پہ چل رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے. تو اتنا انہوں نے سود بڑھا دیے ہیں. اب تو پاکستان کی اکانومی جدھر جا رہی ہے وہ تو اللہ سے دعا ہی ہے، اللہ میں اس کو بچائے رکھے اور صحیح ہو. یہاں تو جو آلریڈی اسٹیبلش تھے، سیٹل تھے، ان کے ہی بیڑے غرق ہو گئے ہیں. تو آگے آنے والے انہیں بیچاروں نے ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ جب گھروں میں ہر وقت ماں باپ، بھائی، ہسبینڈ بزنس کو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر ڈسکریج ہو جاتے ہیں بچے. تو بچوں کو اب حالات اس قسم کے سیاستدانوں نے کر دیے ہیں کہ ملک میں اب نئی کام تو ہونے گیا، پچھلے چل جائیں بڑی بات، جو آلریڈی چل رہے تھے وہی بیڑے غرق ہوئے پڑے. اینڈ ایسے ہی آئی تھنک صورتحال آج کل نظر آتے ہیں. اگر اس پر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، پاکستان کی اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل سچویشن کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے ڈفرینٹ بزنسز کو، اینڈ اسپیشلی ان اے سوسائٹی جہاں پہ آلریڈی کافی مشکل تھا پریویسی، کیا اور ایڈیشنل مشکل ہو گیا ہے آگے آنا؟ جی، میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ یوتھ کا ریٹ بہت اچھا ہائی ہے، لیکن ایسا ہوا ہے اسی سال میں بہت سارے لوگ باہر چلے گئے. وہاں سے بھی یہی آ رہا ہے کہ جی آپ لوگ آ جائیں. ایون ہمارے بچے بھی وہاں ہیں، وہ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں آپ لوگ ادھر آ جائیں. آپ دیکھیں کیونکہ ہمارے ملک کی اکانومی کا اتنا برا حال ہے، اسٹرلنگ پاؤنڈ کدھر چلا گیا، ڈالر کدھر چلا گیا، لوگوں کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. ایکسپورٹس میں لوگوں کے کنٹینرز کھڑے ہیں، وہ نہیں جا رہا. اتنی زیادہ پرابلم ہوئی ہے اس وقت، کریٹ ہوئی ہے. گیس نہیں مل رہی، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے گیس کی. پھر الیکٹریسٹی کا اتنا پرابلم ہے. پچھلے دنوں رات تو شکر ہے ذرا سا بہتر ہو گیا. بٹ عورتوں کو تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی ساتھ ہی ہیں یہ سارا کچھ. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو یوتھ کی ہماری بچیاں ہیں وہ بہت سی باہر چلی گئی ہیں اور جا رہی ہیں، اور بچے بھی جا رہے ہیں، اور کوشش ان کی ہو رہی ہے یہ کہ یہاں نہ رکا جائے. اور ہر جگہ سے جس کا الگ ٹیلنٹ ہے وہ سب جا رہے ہیں. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ تھوڑا سا سٹیبلٹی پیدا کریں، تھوڑا سا اچھا ہو تاکہ لوگ آرام سے کوئی کام کر سکیں. اور اکنامک گروتھ جو ہے ہماری بالکل بھی نہیں ہو رہی. اٹ از گوئنگ فالنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے، جس کے لیے بڑا ہی یہ فکر کا مقام ہے کہ اس کو کس طرح سٹیبل کیا جائے اور کیسے کیا جائے. اینڈ آئی تھنک جو آپ نے آف کورس ڈسکرائب کیا کہ کس طرح سے بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے برین ڈرین کے نام جی، سے. برین ڈرین. جی بالکل. اور ہم نے کچھ وقت پہلے بھی پروگرام میں اس کے بارے میں بات چیت کی تھی. کیا ریزنز ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جو کہ ایکچولی میں اس برین ڈرین میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ٹیلنٹڈ انڈیویجولس، اسکلڈ انڈیویجولس، ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ انڈیویجولس پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. آئی تھنک یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنا جو ٹیلنٹ ہے، اپنا جو پوٹینشیل ہے وہ لوز کرتے جا رہے ہیں. اسپیشلی میں خواتین اور مرد حضرات دونوں کی بات کروں گی کہ ہم دونوں سائڈس پہ اپنا ٹیلنٹ اور اپنا پوٹینشیل لوز کریں. کتنی آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے؟ یہ جو سہولتیں اپنے ملک میں ہیں، جو آرام یا سکون ہے، وہ باہر جا کر تو آپ کو نہیں ملتا. باہر جا کر تو گدھے گھوڑے کا طرح سب کو کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو یہاں سے اتنی اچھی اچھی فیملی سے جاتے ہیں، کتنے اتنے نوکروں میں رہ کر وہ بیچارے وہاں جا کر خود نوکر بنے ہوتے ہیں، بچیاں بچے سارے. تو میرا خیال دل سے کوئی نہیں چاہتا جانا وہاں پر، سہولتیں چھوڑ کے وہاں جانے کو. کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں، کچھ اپنا فیوچر کے کو برائٹ کرنے کے لیے تو وہ ایسا کرتے ہیں، اسٹیپ لیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ بہن بہن کو چھوڑ کر جانا بڑا مشکل ہے. بچوں کو چھوڑ کر جانا. ایسی ایسی فیملیز بھی ہیں جہاں پر خاوند سالوں سال سے ملک سے باہر ہیں اور فیملیز ادھر ہیں، کہیں 2 سال بعد 3 سال بعد وہ چکر لگائیں. اس میں ان کی بانڈنگ کیا رہ جاتی ہے فیملی کے ساتھ؟ یہ دکھ کی بات ہے. ہمارے ملک میں اچھے حالات ہوں تو کس کو ضرورت ہے وہ باہر جائے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے. یہ ان کے سیاستدان آپس میں لڑ لڑ کے اپنا تو بھلا کر رہے ہیں، اپنی بینک بھری جا رہے ہیں، لیکن ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. کوئی نہیں جو سوچتا، اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا جو ملک کے لیے لائل ہو، ان میں لائلٹی آ جائے. اب باہر کے ملک میں بھی دیکھیں، اب 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، انہی کے آپس میں ہو رہے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں کود رہا.
یہاں تو 50 پارٹیز ہیں، ایک اس کو اس کے مطلب آپ نے استعمال کیے پیسے دیے، آپ کی طرف آ گئے، میں نے دیے میری طرف آ گئے. ان حالات میں بچے کیا اثر لے رہے ہیں؟ یہ بہت نیگیٹیوٹی ہے بچوں کا فیوچر کے لیے، پریزنٹ کے لیے. بچوں سے بھی کبھی بات کرو. جب ٹی وی پہ ایسی نیوز چلتی ہے تو ہم وہ چینل ہی بدل دیتے ہیں کہ یار اتنی ڈپریشن والی خبریں، ٹی وی کیا بندہ دیکھے، اس میں بندہ نیوز ہی نہیں سننے والی رہ گئی. تو اتنے حالات میں ملک اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کی طرف جیسے جا رہا ہے، ان کی وجہ یہ سیاستدانی ہے، آپس میں ان کی لڑائیاں جھگڑے اور سیلفشنس. تو یہ بہت غلط بات ہے. کوئی چاہتا نہیں میرے حساب سے خوشی سے پڑھنے جانا اور بات ہوتی ہے، لیکن پرماننٹ فیملی کو چھوڑ کے یا فیملی کو لے جا کے وہاں سروائیو کرنا بھی آسان نہیں ہے. اینڈ آئی ڈو اگری کہ اٹس اے ڈیسیجن جو کہ بڑا ہیویلی ایموشنلی ہیوی ہوتا ہے آپ کے لیے. بٹ دین اگین اگر آپ ویو کرتے ہیں سچویشن کو، اینڈ آئی تھنک اسپیشلی وین یو آر ایٹ اے سرٹن ایج اینڈ ٹائم ان لائف، آپ چاہتے ہو کہ آپ بلڈ کر سکو، آپ چاہتے ہو کہ آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکو، اپنی فیملی کے لیے ایک پروٹیکٹڈ فیوچر بنا سکتے ہو. اینڈ آئی تھنک موسٹلی یہی ریزن ہے آج کے برین ڈرین کے پیچھے، جو کہ ایک اپنی جو فیوچر فیملی ہے یا ایون جو کرنٹ فیملی ہے اس کے لیے ایک بہتر مستقبل، ایک سیف مستقبل، ایک سٹیبل مستقبل. اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل آئی ایگری، کیونکہ جس طرح برین ڈرین ہو رہا ہے، اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور اتنا وہاں کے لوگ ہائر کر رہے ہیں انہیں، ان کے لیے واقعی آپ یہ ہے کہ اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی فیملی کی اکنامک گروتھ کے لیے اور اپنی بھی پروگریس کے لیے وہ لوگ جانا چاہتے ہیں. اور آئی تھنک اگر حالات ہمارے اور یہاں کے ایسے ہی رہے تو مے بی اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہی جس طرح شمع نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے یہ ذرا دیکھیں اور کانسنٹریٹ کریں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، اتنی یوتھ باہر کیوں جا رہی ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ اینڈ ہیز ٹو بی ٹیکن اے اسٹیپ کہ کیا وجہ ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ جو وجہ ہے یہاں پہ ان کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی، وہاں پہ اپرچونٹی بھی مل لیتی ہے. اور بہت سے بینکس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، سب لوگ ہائر کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہاں سے خوشی خوشی اپنی فیملی کو چھوڑ کے وہاں پہ جا رہے ہیں. فیملی والوں کے بھی بڑے حوصلے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنا باہر بھیج رہے ہیں. ایون بچیاں بہت زیادہ جا رہی ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کا ایک اچھا ہم ان کی سیکیور کریں اور ان کو ایک اچھا گھر ماحول دیں تاکہ وہاں پہ وہ کام کریں گے، کمائیں گے تو یہاں اپنے پیسے بھی بھیجیں گے. اینڈ آپ کے خیال میں کیا ہم ایز اے سوسائٹی اس برین ڈرین کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا اکنامکلی جو آلریڈی ہمارے حالات ہیں وہ اور کتنے خراب ہوں گے اگر اسی طرح سے جو ٹیلنٹ ہے ہمارا، جو پوٹینشیل بہت اچھے انڈیویجولس ہیں، پروفیشنلس ہیں، اگر وہ ہم ایسے لوز کرتے رہیں گے تو کیا اثر ہوگا ہماری اکانومی کے اوپر؟ کہ ہمارے ہاں اتنے اچھے ادارے ہیں جیسے لمس ہے، نسٹ ہے، اور اتنی اچھی جو یونیورسٹی ہیں کراچی میں، کہ اگر وہاں سے پڑھتے ہیں تو وہ میرے خیال ملک کے حالات دیکھ کے وہ پہلے ہی مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں تو ملنا کچھ نہیں. لیکن خرچہ سادہ ماں باپ کا ہوتا ہے اور بڑا بے تحاشا خرچہ ہوتا ہے. ہم نے بچے ان اداروں میں پڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ادھر ان کو ویسی اپارچونیٹیز نہیں ملتی تو ان کا اور حل کوئی نہیں. کیا کریں؟ وہ اتنا انہوں نے اپنا سال پڑھائی میں لگائیں، پیسہ لگایا، اب اس کو اگر 40,000 کی 20-30,000 کی نوکری انیشیٹلی ملتی ہے تو اس پہ اس بچے کا کیا ہو سکتا ہے؟ اینڈ آئی تھنک فائنانسز ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اس طرح کے ڈیسیجنس میں. آف کورس ایز اے سوسائٹی میں بھی ہمیں اپنے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم وہ اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے یا اس لیول کی اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ذریعہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کریں خواتین کے حوالے سے اپرچونیٹیز پاکستان میں ہوتا جو برین ڈرین ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بات کی. اکنامکل اینڈ پولیٹیکل سچویشن کس طرح سے خواتین پر، مرد حضرات پر، آج کے نوجوانوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اینڈ آف کورس آگے چلتے ہوئے کیا پلانز ہوں گے، کس طرح سے ہم 2023 میں اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے یوتھ کو، کہ وہ آگے چل کر اپنے ملک کی پروگرس میں ایکولی اپنا
پارٹ پلے کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ بریفلی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں, خواتین کے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس کتنی امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صورتحال آج بیسٹ ہیں, بیکاز آئی ڈو نو کہ ایک پے گیپ بھی موجود ہے, ایک سرٹن اپرچونیٹیز میں بھی لمیٹیشنز ہے خواتین کے لیے, لیکن اٹس ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. اور جو پہلا قدم ہے وہی سب سے زیادہ شاید مشکل ہوتا ہے, اور جو آج چیزیں ہو رہی ہیں وہی شاید آگے چل کے کل کی بچیوں کے لیے چیزیں بہت آسان کریں گی. آپ کی بات صحیح ہے کہ فائنینشلی لڑکیوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, عورت کو. اب ویسے جو پچھلے کتنے سالوں سے تو اس وقت کافی خواتین اسٹرانگ ہو چکی ہیں, اور آئی ایم شیور جو نیا آنے والا وقت ہے ان کو دیکھتے ہوئے, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, آئی ایم شیور کہ وہ لوگ بھی کافی زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی فائنینشلی. لیکن اب آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جس طرح اتنی مہنگائی ہے, اتنا ریسیشن ہے, اس کے لیے ایک گھر کے اندر 2 فرد یا 3 فرد کا ارن کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ایک مرد سے گھر نہیں چل سکتا, کیونکہ جتنی زیادہ ضروریات بڑھ گئی ہیں, کمفرٹیبل لائف ہماری ہو گئی ہے, اور ہماری ہیبٹس بھی کچھ خراب ہو چکی ہیں. اس کے لیے آئی تھنک سو ایک عورت بھی کام کرے اور ایک مرد بھی, اور تاکہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو. اگر وہ کچھ خرچ کر رہی ہو, کچھ کہیں پہ کر رہی ہو, تو اس کو ہر وقت وہ مسئلہ نہ ہو کہ جی میں نے اپنے میاں سے مانگنا ہے, میں نے اپنے انہی سے لینا ہے, والد سے یا بھائی سے. اور اب بچیوں میں بہت زیادہ ارج بھی ہو گئی ہے کہ وہ خود کام کریں. اور اب آپ ہر جگہ دیکھیں کہ ریسٹورانٹس میں, بینکس میں, ٹیکسٹائلز میں, فیکٹریز میں, ملز میں, اور مختلف آئی ٹی میں لڑکیاں ایک دم سے چھا گئی ہیں. اور بینکس والوں نے بھی بچیوں کو جو سامنے ان کی جو فرنٹ ڈیسک پہ بھی زیادہ بڑھا دی ہیں, کیونکہ فار دا ویمن امپاورمنٹ کافی کام اس پہ ہماری گورنمنٹ نے پچھلی نے بھی کیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اور اس سے آئی ایم شیور کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس بڑھ رہی ہے, اور آگے آنے والا وقت میں یہ بڑھ رہی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ جو ہماری برین ڈرین ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا رک جائے, تاکہ جو بچے اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں وہ یہیں پہ اپنے ملک میں کام کر سکیں اور اپنے ملک کا فائدہ ہو سکے. جس طرح یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اتنا جا رہے ہیں, تو ہمیں ڈر یہ رہتا ہے کہ ہمارے جو ٹیلنٹڈ ہیں, ہمارے پروفیشنلز ہیں, سب لوگ یہاں سے بہت سارے لوگ نکل جائیں گے, تو ہمارا ملک جو ہے ایک دم سٹیگننٹ ہو جائے گا. تو اس کو کرنے کے لیے تو ہماری کچھ فیسلٹیز بھی بڑھانی چاہیے ملک کو بھی, اور پیرنٹس کو ان کے جو ارد گرد کے ماحول کو بھی اس کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور عورت کو ایک فائنینشلی انڈیپینڈنس کی اس وقت سخت ضرورت ہے, تاکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو, اپنے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے پال سکے اور اپنے گھر کو بھی کمفرٹیبل کر سکے. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے وقت میں, اینڈ فائنینشیل انڈیپینڈنس گوز اے لانگ وے, اینڈ آپ کو مانگنا نہیں پڑتا, آپ کو اپنی جو ضروریات ہیں صرف نوئنگ کہ آپ خود ان کو پورا کر سکتے ہو, آئی تھنک دیٹ گوز اے لانگ وے ایز ویل. آپ کو ایک انڈیپینڈنس کی سینس, یا آپ کو ایک سینس آف جسٹ بینگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگری کرتی ہیں آپ اس بات سے؟ عورتوں کے میرے حساب سے بہت کم لیڈیز ایسی ہیں جو اچھا ارن کرتی ہیں. ادروائز چھوٹا موٹا کام جو کر رہی ہیں اسے یہ ہے کہ چل اپنا خرچہ نکال لیتی ہیں, اپنے پہ بوجھ نہیں بنتی. لیکن یہ کہ یہاں پر اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. یہ جو عورتوں کے لیے نیگیٹیوٹی ابھی وہ ختم نہیں ہوئی, ابھی میرے حساب سے تھوڑی بھی ہے, اور مرد اس کو اپنے سے اوپر لیول پہ دیکھنا چاہتا بھی نہیں. اب ہمارے کچھ جانے والے جیسے میاں بھی ڈاکٹرز ہیں, دونوں ارن کر رہے ہیں, لیکن میاں صاحب یہی چاہیں گے کہ میں گھر آؤں تو میری ڈاکٹر بیوی جو میری طرح ہی کام کر کے آئی ہے وہ مجھے چائے بھی پلائے, کھانا بھی کرے, بچے بھی دیکھے, گھر بھی دیکھے, جبکہ وہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں. یہ ابھی ہے چیز ہمارے مردوں میں, یہ ختم ابھی تک تو کم ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ عورتیں چاہتی ہیں اور کرتی بھی ہیں, اور حالات میں وہ سروائیو بھی کرتی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کتنی ہے, ان کو اپرچونیٹیز کتنی ہیں ان کے لیے, تو وہ جتنے حساب سے میں اپنے حساب کے لیول سے وہ کر رہی ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں جس طرح مائنڈ سیٹ کی بات کی, ہسبینڈس کی یوزلی ایکسپیکٹیشنز یہی ہوتی ہیں کہ اچھا جاب کر رہی ہے, ایون اف دے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, کہ لاٹ آف دا رسپانسبلٹی ہاؤس ہولڈ بچوں کی سینس میں ڈو گو آن ٹو دا وومین. آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟
آپ نے پوچھا ہے کہ ہسبینڈ کا کیسا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. کہ اچھا گھر بھی سنبھال رہا ہے, فائنانسز بھی سنبھل رہے ہیں, لیکن عورت کی رسپانسبلٹی ہے. جی ایگزیکٹلی. آپ جیسا کہ ہماری جو سوشل جو ہے ہماری کمیونٹی میں ہر جگہ مرد تو ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے. چاہے عورت جتنا بھی کام کر رہی ہو تو مرد کو ہوتا ہے کہ وہ ایک تو میرے ذرا اس میں ہی رہے, انڈر رہے, اور جو بچے بھی ہیں وہ بھی ذرا ساتھ اسی طرح ہی رہیں. تو جس ڈومینیٹ فیکٹر جو ان کا اتنا زیادہ مردوں کا ہوتا ہے, اس سے کئی مرد کمپلیکس بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کی وائف زیادہ کام کر رہی ہے یا زیادہ اس کو مل گئی ہے اپرچونٹیز, یا زیادہ اس کی زیادہ باہر اداروں میں ان کا کام زیادہ پھیل گیا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. لیکن ہے تو آپ کو پتہ ہے جو دونوں ساتھ کام کریں گے تو اس سے تو بڑا گھر کمفرٹیبل ہو جائے گا. اس کے لیے تھوڑا سا جو مردوں کو نا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑا, تھوڑا بہت انہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ان میں بھی تھوڑی وسعت ہو, ان کو برداشت کرنے کی کہ عورت بھی آگے جا سکتی ہے اور اوپر بھی جا سکتی ہے. تو عورت کیونکہ مرد کو احساس نہیں دلاتی کہ آپ نیچے ہیں, آپ یوں ہیں, فلاں ہیں, لیکن مرد جو ہوتا ہے وہ فوری طور پہ کمپلیکس ہو جاتا ہے. آئی تھنک سو. اس کا مرد کو ایک مائنڈ سیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ بیکاز آئی تھنک ایز سب کانٹیننٹ میں اگر آپ بڑے ہوئے ہیں یا آپ ایک سرٹن سسٹم میں بڑے ہوئے ہیں تو خواتین بڑی فیملی اورینٹیڈ, اینڈ اگین بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں جرنلائز کر رہی ہوں, سب ایک جیسی نہیں ہوتی, ایسی بھی ہیں جو نہیں ہیں فیملی اورینٹیڈ. میں ایک نارمل سی کی بات کر رہی ہوں, رائٹ, لائک کہ ہوتی ہے یہ سینس, اور نرچرنگ ہوتی ہیں خواتین, نیچر کی طرف سے وہ ایک نیچرل چیز آپ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نرچرنگ ہوتی ہے, آپ کو اپنی فیملی, اپنے بچے, اپنا ہسبینڈ, مطلب وہ چیزیں, اور وہ ایک سینس آف پروٹیکشن. آئی تھنک بہت ساری خواتین اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں, ناٹ ٹو سے کہ خود نہیں کر سکتی, بٹ اٹس گڈ ٹو ہیو, اٹس این امیزنگ بلیسنگ ٹو ہیو ان لائف. تو یہ مائنڈ سیٹ یا یہ کمپیریزن کہ اگر میری بیوی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یا شاید وہ ایک سینس آف ڈائنامکس جو ہیں گھر کے وہ بدل جائیں گے, یہ کیوں ہماری سوسائٹی میں فیئر کیا جاتا ہے, یہ ہمارے مرد حضرات کیوں اس سے گھبراتے ہیں؟ وہی بات جو نگت نے کی ہے کہ وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں, یا ان کو یہ ہو جاتا ہے ڈر کہ یہ بیگم میرے سے کیا زیادہ کما رہی ہے, یہ میرا کہنا نہیں مانے گی, رسپیکٹ نہیں کرے گی, گھر میں اس کی ڈومینیشن ہو جائے, بچے اس کی فیور میں چلے جائیں کہ اماں بھی پیسے دے رہی, خالی ابا نہیں دے. کیونکہ روایت میں تو ابا کا سارا ہوتا نا وہ کریں. لیکن میں اس میں اپنی بیٹی کی مثال دیتی ہوں. میری بیٹی ادھر فیصل آباد میں رنگ رسیا برانڈ ہے ان کا, وہ ماشاءاللہ لم سے پڑھ کے انگلینڈ سے ماسٹرز وغیرہ کر کے پھر وارگ یونیورسٹی وغیرہ سے کر کے بچے ماشاءاللہ ہے وہ ہاؤس وائف, لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنا رنگ رسیہ کا آفس بھی چلا رہی ہے ماشاءاللہ. پھر اس نے ایک کیٹرنگ بھی کر رہی ہے, حالانکہ ماشاءاللہ ان کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, لیکن وہ یہ کہہ دی ہیں کہ ماما گھر بیٹھ کے خالی کھا لیا سو لیا وہ تو چلتا ہی رہنا ہے. پھر ماشاءاللہ بچے اس کے ہیں, ان کو خود پڑھاتی بھی ہے. جبکہ میں نے آج کل یہ ایک بڑا غلط دیکھا ہے رواج کہ 5-6 سال کے بچوں کو ٹیوشن پہ بھیجنی مائیں. اچھا, آئی ڈو اگری کہ آئی تھنک یہ اس طرح کی ایگزامپلس دیکھ کے آئی تھنک ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ اور سپورٹڈ محسوس کرتی ہیں. ہیونگ دیٹ رائٹ سینس آف ڈائریکشن از ویری امپورٹنٹ ان لائف, اینڈ امید یہ ہوگی کہ آج کے ڈسکشن سے ہم وہ ایک اچھا پلیٹ فارم سیٹ کر پائے, ایک اچھا ڈسکشن جنریٹ کر پائے جو کہ آپ لوگوں کو شاید موٹیویٹڈ اینڈ آگے جاتے ہوئے محسوس ہو کے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.